اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب کو ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو زندگی میں ہمیشہ بڑا سوچو۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہر چیز سے اشرف بنایا ہے، افضل بنایا ہے، ہر مخلوق کے اوپر آپ کو دسترس دی ہے، تو پھر آپ چھوٹا کیوں سوچیں؟ ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم سوچ تو لیتے ہیں لیکن اس سوچ کو تکمیل تک نہیں لے کے جاتے۔ جی ہاں، بہت بڑا سوچیں لیکن اس کے ٹکڑے کر لیں۔ اس بہت بڑی سوچ تک پہنچنے کے لیے روز چھوٹا 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 قدم اٹھاتے رہیں۔ ایک نہ ایک دن یہ سب قدم مل کے آپ کو اس بہت بڑی سلطنت تک لے جائیں گے جو آپ نے سوچ رکھی ہے۔ کسی کی چاند پر جانے کی سوچ چھوٹی سوچ نہیں تھی، بہت بڑی سوچ تھی۔ پر وہ کیسے چاند پر چلا گیا؟ کیونکہ ہم لوگ تو جب کچھ سوچتے ہیں سب سے پہلی کیا سوچ آتی ہے؟ ارے یار، میری تو سوچ کا لوگ ساتھ نہیں دیں گے، مجھے اتنے ریسورسز کہاں اویلیبل ہیں؟ اور ان سب سے پہلے قدم آپ دیکھیں تو ہماری اپنی ذات ہی نفی کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ ارے نہیں بھائی، تم نہیں کر سکتے، تم سے نہیں ہوگا، تم کیسے کرو گے؟ تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں، تمہارے پاس اتنے ریسورسز ہیں، تمہارے پاس اتنا ٹائم ہے لگانے کے لیے، ادھر ٹائم لگاؤ گے یا گھر کے خرچے چلاؤ گے؟ کیا کرو گے؟ دوستو، آپ گھر بھی چلا سکتے ہیں، گھر کے خرچے بھی چلا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ ایک سلطنت بھی کھڑی کر سکتے ہیں، اپنی سلطنت۔ بس ایک بار آپ کو بہت بڑا خواب دیکھنا ہے، اور یہ وہ خواب نہیں جو آپ نے سوتے ہوئے دیکھنا ہے، یہ وہ خواب ہوگا جو آپ کو سونے نہیں دے گا۔ اور اگر آپ بھی اپنے اس خواب تک پہنچنا چاہتے ہیں تو میری 5 باتیں زندگی میں یاد رکھیے گا۔ یہ 5 باتیں آپ کو آپ کے خواب تک پہنچا دیں گی اور آپ کو وہ بنا دیں گی جو آپ سوچ رہے ہیں، جس کا تصور بھی آپ کے لیے بھی ناممکن سی بات ہے۔ اگر آپ سوچتے بھی ہیں تو یہی خیال آتا ہے، نہیں میں نہیں کر پاؤں گا، مجھ سے نہیں ہوگا، مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو ان 5 باتوں پہ عمل کیجئے، پھر آپ کر جائیں گے جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے 5 سوال، میری 5 باتیں۔ نمبر 1، اس خواب کا آپ کو حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیا وہ دولت کے لیے ہے، شہرت کے لیے ہے، عزت کے لیے ہے؟ تو یقین کریں یہ خواب ایک نہ ایک دن آپ کو تھکا دے گا۔ نمبر 2، کیا تمہارا یہ خواب تمہارا جنون ہے؟ کیا تمہارا یہ خواب تمہاری محبوبہ سے بڑھ کر ہے؟ جی ہاں دوستو، ہمارا خواب ہماری محبوبہ سے بڑھ کر ہونا چاہیے ہمارے لیے، تو ہی ہم سکسیسفل ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں۔ کیا تمہارا یہ خواب تمہارے لیے سب کچھ ہے؟ اللہ کے بعد، ماں باپ کے بعد چیزوں میں سب سے افضل ہے تمہارا یہ خواب؟ اگر آپ کے پہلے 2 جواب ہاں میں ہیں تو مبارک ہو، آپ بالکل صحیح ڈائریکشن میں ہیں۔ نمبر 3، اب اس خواب تک آپ پہنچیں گے کیسے؟ اس خواب تک پہنچنے کے لیے آپ کو روز کے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ نہ کچھ وقت دینا ہوگا، فکس کرنا ہوگا، روز تھوڑا تھوڑا تھوڑا۔ فرض کریں، ایک آپ کے سامنے چھوٹی سی مثال رکھتا ہوں۔ فرض کریں آپ نے گاڑی خریدنی ہے اور گاڑی کی مالیت ہے 12 لاکھ روپے۔ اب 12 لاکھ روپے ایک دم تو آپ افورڈ نہیں کر سکتے، پھر آپ کیا کریں گے؟ جاب تو آلریڈی کر رہے ہیں اور اس جاب سے گھر کے خرچے چل رہے ہیں، ایکسٹرا جاب کریں گے آپ ریگولرلی بیسس پہ 3 سے 4 گھنٹے، اور اس کی ساری انکم آپ سائڈ پہ کرتے جائیں گے۔ جب وہ آپ کی انکم 50% بھی ہو جائے گی تو بھی آپ گاڑی خرید لیں گے، کیونکہ جب انسان 50% پر بھی چلا جاتا ہے تو پھر لوگ اس کا ساتھ دینا شروع کرتے ہیں۔
بہت سے لوگ آپ کو قرضہ بھی آفر کر دیں گے، ایون بینک آپ کو فائنینسنگ آفر کر دے گا، اسلامک فائنینسنگ آفر کر دے گا۔ یہ اس بات کی مثال ہے کہ جب آپ کامیابی کی طرف ہوتے ہیں، آپ آدھا رستہ ہی طے کرتے ہیں، تو لوگ آپ کے ساتھ جوک در جوک ملنا شروع کر دیتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ یہ ہر معاملے میں ہو، لیکن میجر معاملوں میں یہی ہوتا ہے۔ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، جو چمکتا ہے لوگ اسی کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 4، اب اس راستے پہ، اب اس خواب کو پانے کے لیے جتنی بھی مشکلیں آئیں، جتنی بھی ناکامیاں آئیں، آپ نے برداشت کرنی ہے۔ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، پیچھے مڑ کے ان اے سینس نہیں دیکھنا کہ بھاگنے کے لیے، لیکن ٹائم ٹو ٹائم آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھتے رہنا ہے کہ میں کیا تھا، میں کہاں سے چلا تھا اور آج میں کہاں پہ ہوں۔ مطلب ایسا نہیں، پیچھے مڑ کے دیکھنے کا مطلب یہاں یہ نہیں کہ آپ پیچھے مڑ کے دوڑ لگا دیں، نہیں، آپ نے پیچھے مڑ کے اپنے آپ کو انالیسس کرتے رہنا ہے۔ یہ انالیسس آپ کو حوصلہ دے گا، آگے بڑھنے کا حوصلہ، کچھ کرنے کا حوصلہ، مزید آگے قدم بڑھانے کا حوصلہ۔ نمبر 5 اور سب سے امپورٹنٹ چیز، تمہارے اس خواب میں دنیاوی خدمت کا ہونا بھی ضروری ہے اور آخرت کا بھی حصہ ہونا ضروری ہے۔ اس کی وضاحت میں مزید کر دیتا ہوں۔ کچھ ایسا کرنا کہ جس سے لوگوں کے دل سے دعا نکلے تمہارے لیے، آخرت تمہاری خود بخود سنور جائے گی۔ کچھ ایسا نہ کرنا کہ لوگ پیٹھ پیچھے تمہاری برائیاں کریں، تمہیں بد دعائیں دیں، تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ نارملی یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو صرف پیسہ پیسہ پیسے کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں، پھر وہ لوگوں سے دعائیں نہیں سمیٹتے، صرف بد دعائیں سمیٹتے ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان آپ کو پیسہ دے کے بدلے میں مٹی لے کے خوش نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس پیسے کے بدلے میں اسے سونا دیں گے تو یقیناً وہ انسان بہت زیادہ خوش ہوگا اور آپ کو دعا دے گا۔ یہی چیز آپ نے کرنی ہے کہ آپ نے اپنی دنیا بھی بنانی ہے اور آخرت بھی بنانی ہے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔